صفحہ نمبر 40 ہے، آیت نمبر 8 مکمل ہوئی تھی، 9 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمل کے نام سے پکارا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں کا قیام کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کو یاد کریں، اللہ کا نام لے کر اس کو پکارتے رہیں، اور یکجوئی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ اپنے محبوب سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے اس امت کو یہ بات سمجھائی کہ لات منات عزا کوئی الہ نہیں ہے، الہ ہے تو وہ رب ہی ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ فرمایا رب المشرقی، مشرق کا رب ہے، والمغربی، اور مغرب کا رب ہے۔ مشرق اور مغرب یعنی ساری کائنات کا رب اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اور فرمایا لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا ہو، مگر وہی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ اور وہ ذات ایسی ذات ہے، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو کام بنانے والی ہے، کار ساز ہے۔ فرمایا فاتخذہ، پس تم بنا لو اس کو وکیلا، کار ساز، کام بنانے والا۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی وکیل سمجھو، اللہ کو ہی کارساز سمجھو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی کام بنانے والا نہیں ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ مشرکین مکہ اور کافی لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بڑی بے ادبی کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بڑی بڑی باتیں کر جاتے، نعوذ باللہ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ کہہ دیتے، کبھی نعوذ باللہ مجنون کہہ دیتے، کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کہہ دیتے، نعوذ باللہ کذاب کہہ دیتے، مفتری کہہ دیتے۔ اس طرح کے الفاظ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے تھے۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھلائی کے لیے ان کو باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ تو جو آدمی جو ہے وہ کسی کی اصلاح کے لیے اچھا کام کر رہا ہو، اس کو کوئی ایسی بات کرے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے، وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو یہ باتیں کرتے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، آپ نے ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دینا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واصبر، اور آپ صبر کریں، علی ما ان باتوں پر، یقولون جو وہ کہتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو جو وہ آپ سے کہتے ہیں ان پر آپ صبر کریں۔ وَاحْجُرْهُمْ، اور آپ چھوڑ دیں ان کو، حجراً چھوڑنا، جمیلاً عمدگی سے، آپ ان کی باتوں کا جواب نہ دیں۔ اگر آپ ان کی باتوں کو سن کر ان کی باتوں کا اسی طرح جواب دیں گے تو پھر ان لوگوں میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے آپ نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، آپ نے صبر اختیار کرنا ہے اور ان کو چھوڑنا ہے عمدگی کے ساتھ چھوڑنا۔ وَذَرْنِي، اور آپ چھوڑ دیں مجھے، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور چھوڑ دیں جھٹلانے والوں کو۔ آپ یہ معاملہ مجھ پر اور جھٹلانے والوں پر چھوڑ دیں، آپ ان کو کوئی جواب نہ دیں، میں ان سے خود نمٹ لوں گا۔ وہ جھٹلانے والے قرآن کو بھی جھٹلاتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اولی النعمہ تھی، وہ دولت والے تھے۔ وَمَهِّلْهُمْ، اور آپ ان کو مہلت دیں، قلیلاً، تھوڑی سی، آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں، تھوڑا عرصہ وہ آرام کریں گے، جئیں گے، موج مستیاں کریں گے، دنیا میں زندگی گزاریں گے، دنیا سے لطف اندوز ہوں گے۔ آنا تو ہماری طرف ہی ہے، لوٹنا کس کی طرف ہے؟ ہماری طرف۔ آنا تو ان لوگوں نے ہمارے پاس ہی ہے۔ ان لدینا، ہمارے پاس، پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہمارے پاس کیا ہوگا۔ فرمایا ان، بے شک، لدینا، ہمارے پاس، انکالن، انکال نکلن کی جمع ہے، اور یہ ہاتھوں کو لگے تو ہتھ کریاں اور پیروں کو لگے تو بیریاں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک ہمارے پاس انکالن، ہتھ کریاں بھی ہیں اور بیریاں بھی ہیں۔ وجحیمہ، بیریاں کیسی ہیں، ہتھ کریاں کیسی ہیں، وہ ہم پیچھے سورۃ الحاقہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ نے فرمایا کہ وہ زنجیر جس کے ساتھ ان کو جکڑا جائے گا وہ کتنی لمبی ہوگی؟ 70 گز لمبی ہوگی، اور فاسلکوہ، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کو ان میں جکڑ ڈالو۔ اور یہاں فرمایا کہ انکالن، بے شک ہمارے پاس ہتھ کریاں بھی ہیں اور بیریاں بھی ہیں، وجحیمہ، اور شعلہ مارنے والی آگ بھی ہے۔ جہیم ایسی آگ کو کہتے ہیں جو خوب شعلہ مارنے والی ہو، تو فرمایا ہمارے پاس شعلہ مارنے والی آگ بھی ہے۔ اور کیا ہے؟ وطعامن، طعام کھانے کو کہتے ہیں، خوراک کو، وطعامن، اور ایسی غذا، ایسی خوراک، ذا غصۃ، جو گلے میں اٹکنے والی ہے۔ یعنی جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا، کافروں کو، مشرکوں کو، وہاں پر ان کو بھوک لگے گی۔ جب بھوک لگے گی، بھوک سے نہ ڈالوں گے تو پھر مجبوراً ان کو زری کھانا پڑے گا، زقوم کھانا پڑے گا، ان کو حمیم پینا پڑے گا، پیپ پینا پڑے گا۔ جب وہ پئیں گے، یہ کھانا کھائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے گلے میں اٹک جائے گا، ایسا اٹکے گا کہ ان کو کھانسی شروع ہو جائے گی، اور کھانسی کی وجہ سے وہ تڑپیں گے۔ لیکن وہ اٹکا ہوا کھانا جو حلق میں اٹکا ہوا ہے، گلے میں اٹکا ہوا ہے، نہ تو وہ نیچے جائے گا اور نہ ہی باہر کو نکلے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وعذاباً، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ اور عذاب ہے، علیمہ، دردناک، اور ہمارے پاس دردناک عذاب ہے۔ وہ عذاب کس دن ہوگا؟ اللہ نے اس دن کا تذکرہ فرما دیا، یوم، جس دن، ترجفو، کانپے گی، الارض، زمین، جس دن زمین کانپے گی۔ زمین کا کانپنا 2 دنوں میں ہے۔ ایک وہ دن جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، تو کیا ہوگا؟ زمین کانپے گی،
سب کچھ اس زمین سے ختم ہو جائے گا، زمین بالکل برابر ہو جائے گی۔ اور دوسرا اللہ نے ارشاد فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، زمین کانپے گی، اور یہ لوگ جو زمین میں دبے ہوئے ہوں گے، قبروں میں ہوں گے، ان کی قبریں جو ہیں وہ پھٹ جائیں گی اور وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو فرمایا جس دن زمین کانپے گی، والجبال، اور پہاڑ بھی، زمین بھی کانپے گی اور پہاڑ بھی کانپیں گے۔ اور پہاڑوں کو کیا ہوگا؟ فرمایا وکانت، اور ہو جائیں گے الجبال، پہاڑ، کثیباً، ریت کا ٹیلا، مہیلا، پھسلنے والا، ایسا کہ جس کو توڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، وہ کانپ کر، اتنا مضبوط پہاڑ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ایسا کانپے گا کہ وہ بالکل پس جائے گا۔ اور جس طرح ہوا جو ہے اس میں خاک اڑتی ہے، اس طرح پہاڑ جو ہیں وہ خاک بنیں گے، ریت بن کر ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیباً، ریت کا ٹیلا، مہیلاً، پھسلنے والا۔ اب دیکھیں مشرکین مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، یہ شرک میں بڑے سخت تھے، شرک کے معاملے میں بڑے سخت تھے، لیکن اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف النفس ہے، نجیب الطرفین ہیں، اس بات کو مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب ہے وہ بڑا ہی والدین کی طرف سے اعلیٰ ہے، آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، لیکن جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتلاتے، ان کو سمجھاتے، اس بات کا انکار کر دیتے تھے، یعنی توحید کا، رسالت کا اور قیامت کا یہ انکار کر دیتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی قدر کرتے تھے، لیکن قدر کرنے کے باوجود ان باتوں کو جھٹلا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا ذکر کرتے تو اس کا انکار کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے قیامت کا ذکر کرتے تو قیامت کا انکار کر دیتے، اپنی رسالت کے بارے میں بتلاتے تو رسالت کا انکار کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے الفاظ ارشاد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو مخاطب کیا، کیا مکہ والو، انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، ہم نے بھیجا، الیکم، تمہاری طرف، رسولاً، ایک رسول کو، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، شاہداً، گواہی دینے والا، علیکم، تم پر۔ دیکھیں دوسرے بارے میں آتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قیامت کا دن ہوگا، یہ امت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو پہلی امتیں گزری ہوں گی ان کی گواہی دے گی، یعنی امت محمدیہ جو ہے وہ پہلی امتوں کی گواہی دے گی، اور اپنی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گواہی دیں گے کہ پروردگار میری امت جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے، ان کو دین کی دعوت دی ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے جی ہاں اے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان کی قوم سے پوچھیں گے تو قوم تو انکار کر دے گی، وہ کہیں گے ہم کسی نوح کو نہیں جانتے ہیں۔ اب مدعی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، مدعا علیہ کون ہے؟ ان کی قوم کے لوگ۔ مدعی جو ہوتا ہے اس پر گواہ ہوتا ہے بات کے ثبوت کے لیے، اور مدعا علیہ پر کیا ہوتی ہے؟ قسم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے من یشہد لک، اے نوح آپ کے گواہ کون ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کیا جواب دیں گے کہ میرے گواہ جو ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔ اب وہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم نہیں ان کو مانتے، یہ تو اس وقت ہے ہی نہیں تھے، گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موجود ہو، یہ تو ہم سے کئی ہزار سال بعد آئے ہیں، ہم ان کی گواہی کو
نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہیں گے کہ یہ گواہ ہیں آپ کے، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ سے پوچھیں گے تم کیسے گواہ بن گئے؟ تو امت محمدیہ کیا کہے گی؟ اے پروردگار آپ کا کلام حق اور سچ ہے، آپ کے محبوب کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی حق اور سچ ہے۔ تو آپ نے اپنے کلام کے اندر یہ ارشاد فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کلام حق ہے سچ ہے تو یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اپنی امت پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی گواہی دیں گے کہ پروردگار میری امت جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوں گے؟ گواہ ہوں گے۔ یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی بے شک ہم نے بھیجا ہے الیکم تمہاری طرف رسولاً ایک رسول، شاہدن گواہی دینے والا، علیکم تم پر، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا الی فرعون فرعون کی طرف رسولاً ایک رسول۔ اب دیکھیں فرعون جو ہے وہ بڑا ہی ظالم تھا، جابر تھا، متکبر بادشاہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس بھی رسول بھیجا۔ کس کو بھیجا تھا بھلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور سورۃ النازعات کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے بارے میں۔ فکذب وعصا، اس فرعون نے کیا کیا؟ فکذب، پس اس نے جھٹلایا، فعصا، پس اس نے نافرمانی کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا تو اس نے انکار کیا اور نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فعصا، پس نافرمانی کی، فرعون نے الرسول رسول کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو کیا ہوا؟ فاخذناہ، پس ہم نے پکڑا اس کو، اخذن پکڑنا، وبیلاً سخت، وبیلا شدت کو کہتے ہیں، شدید، ہم نے اس کو شدید گرفت میں لے لیا۔ اور وہ گرفت کیسی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پانی کے اندر غرق کر دیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو پکڑا، سختی سے پکڑنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو لاش تھی اس کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ عبرت بنا دیا۔ فرمایا اے مکہ والو، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی تو ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، ہم نے اس کو پکڑا، تو اب موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر تو وہ نبی ہیں جو ہم نے تمہارے پاس بھیجے ہیں، اگر تم نے ان کی نافرمانی کی تو تمہاری پکڑ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پس کیسے تم بچو گے، ان کفرتم، اگر تم انکار کرو گے۔ اس نے انکار کیا تھا، اس نے نافرمانی کی تھی، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، ہم نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا، اس کو پانی میں غرق کر دیا اور اس کی لاش کو تمہارے لیے عبرت بنا دیا۔ اب اگر تم نافرمانی کرو گے ہمارے رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو تم کیسے بچ سکو گے؟ کیونکہ یہ تو میرے محبوب ہیں، یہ تو امام النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کفرتم، اگر تم انکار کرو گے، اگر تم کفر کرو گے، یومن، اس دن جو یجعلو بنا دے گا الولدانہ بچوں کو، شیبا بوڑھا، وہ دن ایسا دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، یعنی ایسا دن کہ اس کی ہولناکی کو دیکھ کر، اس دن کی دہشت کو دیکھ کر جو ہے بچے بھی کیا ہو جائیں گے؟ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یومن، اس دن سے جو یجعلو بنا دے گا الولدانہ بچوں کو، شیبا بوڑھا، وہ دن کیسا دن ہوگا؟ فرمایا السماء، آسمان، منفطرن، پھٹ جائے گا بھی اس دن آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ کانا، یہ جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام نفخہ اولا پھونکیں گے اس دن آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ کانا وعدہ، ہے وعدہ اس کا وعدہ، مفعولا پورا ہو کر رہنا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ طے شدہ ہے، وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ہذہ، ان بے شک، ہذہ یہ جو آیات ہیں، تذکراتن کیا ہیں؟ نصیحت ہیں، یہ آیات نصیحت والی ہیں۔ فمن شاء اتخذ، یہ جو آیات ہیں یہ نصیحت والی آیاتیں، اور ان میں کیا ہے؟ خیر خواہی ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو اللہ کے محبوب تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان باتوں میں کیا ہے؟ نصیحت ہی نصیحت ہے۔ فمن شاء، پس جو شخص چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، سبیلا، راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تم اللہ کی وحدانیت کو مان لو، اللہ کے رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ جب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو یہ راستہ تمہیں سیدھا مل جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو اپنے رب کی طرف راستہ بناؤ تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کی سمجھ عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے محبت کرنے والا بنائیں، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا بنائیں، اور اس کے سارے حقوق پورا کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔